لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یحیی و یمیت کے بغیر بھی یہ دعا ثابت ہے، دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ دعا اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو بہت بڑی سعادت ہمیں میسر آ سکتی ہے۔ بتایا گیا تھا کہ یہ دعا جو ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق خیر ما قلت وقال النبیون من قبلی دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے قبل ہر نبی نے کہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ یہی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یوم عرفہ جو ہے دنیا کے سارے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے۔ جیسے لیلۃ القدر دنیا کی تمام راتوں میں سب سے بہترین رات ہے، اس طرح یوم عرفہ جو ہے مطلقاً سب سے بہترین دن ہے، اور یہ دن دعائیں مانگنے کا دن ہے حجاج کرام کے لیے۔ اور حاجیوں کی دعاؤں میں سب سے اہم دعا اور سب سے مقدس جو دعا ہے وہ یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ اس دعا کی اہمیت ہے۔ بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ کی طرح یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکالمہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا، لا الہ الا انا واقعتا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جواب آتا ہے کہ صدقت، تو نے سچ کہا، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے بندہ لہ الملک ولہ الحمد کہتا ہے، جواب آتا ہے کہ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لی الملک ولی الحمد، میرے لیے ساری بادشاہت ہے اور میرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آپ کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اور یہ دعا بھی بندے اور رب کے درمیان ایک مکالمہ، باقاعدہ بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جواب ملتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ اس دعا کے تعلق سے دو چیزیں آج متروک ہو چکی ہیں، چھوڑ دی گئی ہیں۔ بعض سنتیں متروکہ بن چکی ہیں جن کو لوگوں نے فراموش کر دیا، بھلا دیا، حالانکہ وہ عظیم الشان سنتیں ہیں۔ اسی دعا کے تعلق سے ایک نبی علیہ السلام کا فرمان کہ بندہ اگر بازار میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھ کے بازار میں داخل ہو تو اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اجر بہت بڑا۔ وجہ یہ ہے کہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے بندہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، ورنہ اکثر لوگ ان کے ذہنوں پر دنیا سوار ہوتی ہے، کاروبار سوار ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ریٹ کھلے آج، نفع ہو یا نقصان ہو،
بس ایک فکر دل پر براجمان ہو جاتی ہے تو ایسے میں اللہ کی یاد کہاں آتی. لیکن جو لوگ بازار میں داخل ہوں، چاہے کاروبار کی غرض سے یا خرید و فروخت کی غرض سے، اگر اس موقع پر وہ اپنے رب کو یاد کر لیں اور بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ رب العزت 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. بہت بڑا اجر ہے. اللہ کے یہاں ثواب کی، اجر کی کوئی کمی نہیں، کوئی وہاں کمی نہیں ہے. ہر چیز کے وافر اور بے تحاشا ذخائر بلا حساب موجود ہیں. یہ دعا ہم تقریباً فراموش کر چکے ہیں، ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. حالانکہ روزانہ اس دعا کی صورت میں لاکھوں نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. کبھی ایک دور تھا کہ علاقے میں ایک ہی بازار ہوتا تھا. آج تو گھر سے نکلیں اور اپنے مخصوص بازار تک پہنچنے تک کئی بازار رستے میں آتے ہیں جہاں سے گزر ہوتا ہے. اگر ہر بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک قرب کا ذریعہ ہے اور اس کی رضا اور محبت کا ذریعہ ہے کہ بندہ اس موقع پر اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی یاد سے غافل نہیں. یہ دعا بڑی اہم ہے، مگر ہماری زندگیوں سے یہ دور ہوتی جا رہی. اس حدیث کو ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ بہت بڑی یہ موجب اجر ایک حدیث ہے. دوسری حدیث اسی ذکر لا الہ الا اللہ کے تعلق سے مسند احمد میں وہ حدیث ہے حسن سند کے ساتھ. عبد الرحمن بن غنم نبی علیہ السلام کے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال قبل ان ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح 10 مرات، جو شخص فجر کی نماز پڑھے یا مغرب کی نماز پڑھے اور انہی قدموں بیٹھے بیٹھے اپنی حیت میں تبدیلی نہ لائے، منہ پھیرے بغیر اور قدموں کو ہلائے بغیر 10 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں. جیسے قبلہ رخ ہم موجود ہیں، سلام پھیر چکے، اب اٹھے نہ، قدموں کو ہلائے نہ، جس حیت پر آپ نے سلام پھیرا ہے اسی حیت پر بیٹھے رہیں. ان 2 نمازوں میں، فجر کی اور عصر مغرب کی، مغرب اور فجر، اور قدموں کو ہلائے بغیر وہیں بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ یہ دعا پڑھ لیں 10 بار. یہی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے بندے کو 6 سعادتیں عطا فرماتا ہے. 6 عظیم الشان صلح اس کو حاصل ہوتے ہیں، عطا ہوتے ہیں. نمبر 1 کتب لہ بکل واحدۃ 10 حسنات. 10 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، ہر دفعہ کی دعا کے بدلے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی. یعنی 100 نیکیاں پوری ہو گئیں 10 بار پڑھنے کی وجہ سے، 100 نیکیاں اس کو حاصل ہو گئیں. ومحیت عنہ 10 سیئات، اور ہر بار کے بدلے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے. یہ پورے 10 بار پڑھنے کی وجہ سے اس کے 100 گناہ معاف ہو جائیں گے.
رفع له 10 درجات، اور ہر بار کے بدلے اللہ رب العزت جنت میں 10 درجے بلندی عطا فرما دے گا. یعنی جنت میں اس کے درجات مسلسل بلند ہوتے رہیں گے. 10 بار پڑھے گا تو جنت میں 100 درجے اس کو حاصل ہوں گے، اور 100 درجے کی رفعت اس کو نصیب ہوگی. یہ اس دعا کی برکت ہے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کانت لہو حرزا من کل مکروہ، یہ دعا ایک حفاظت بن جائے گی ہر ناپسندیدہ چیز سے. ناپسندیدہ چیزیں جیسے بیماری ہے یا کوئی کاروباری خسارہ ہے یا کوئی اور نقصان ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہر مکروہ چیز، ہر ناپسندیدہ چیز اس سے ٹال دے گا اور دور کر دے گا. اور یہ دعا اس کے لیے ہر مکروہ چیز سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی. اور اگر کوئی مکروہ چیز حاصل ہو بھی جائے یہ دعا پڑھنے کے باوجود، تو یہ ایک الگ سے نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اس کی ابتلا ہے. بندہ کس حد تک صبر کرتا ہے، اور اگر صبر کر جائے تو پھر یہ بہت بڑے اجر کا ایک اور ذریعہ اس کے سامنے آ جائے گا. ایک تو دعا کی خیر و برکت جو 10 بار پڑھی، دوسرا تکلیف حاصل ہوئی، پہنچی، اللہ تعالیٰ کی ابتلا بن گئی، اور وہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا اجر سمیٹ سکتا ہے. یہ اس دعا کا فائدہ کہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس دن ہر مکروہ، ہر شر اس سے پھیر دے گا. وحرزا من الشیطان الرجیم، اور یہ دعا شیطان مردود سے بھی بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی. ایسے بندے کا شیطان جو ہے انتہائی کمزور اور ماندہ بن جائے گا اور اس کو ورغلانے کے قابل نہیں رہے گا. یہ دعا کیا پڑھی، ایک محفوظ قلعے میں آ گیا کہ اس تک شیطان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. محفوظ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، شیطان کے حملوں سے بچا لیا گیا اس دعا کی برکت سے. اور ایک انعام یہ بھی، یہ دعا جو ہے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی معصیت سرزد ہو جائے، تو وہ گناہ اس کی بربادی کا باعث نہیں ہوگا. یہ گناہ، یہ دعا جو ہے اس گناہ پر غالب آ جائے گی اور وہ اس بندے کی تباہی پر منتج نہیں ہو سکتا. ہاں الا شرک، یہ استثناء موجود ہے حدیث میں. شرک کر لیا تو شرک بربادی کا باعث ہو سکتا ہے. شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کیا تو وہ گناہ اس دعا کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور اس بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ بندہ اس دعا کی برکت سے اس گناہ پر غالب آ جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہے گا. ہاں اگر شرک کر لیا تو شرک سب سے بڑی نحوست ہے. یہ بربادی کا باعث بن سکتا ہے اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے. اور آخری انعام اس دعا کا یہ ہے کہ کان افضل، اس دعا کو پڑھنے والا اس دن سب سے افضل بندہ ہوگا، سب سے افضل انسان ہوگا. الا رجلا یفضلہ
اکثر مما قال، ہاں وہ بندہ جس نے اس سے زیادہ بار پڑھا ہو وہ اس سے افضل قرار پائے گا، لیکن یہ بندہ جس نے یہ دعا پڑھ لی نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق، اس دن اس کا مقابل کوئی نہیں ہوگا اور اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہوگا۔ ہاں جو شخص اس سے زائد پڑھ لے وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ 6-7 اعزاز ہیں، انعام ہیں، اس چھوٹے سے عمل کے عوض میں۔ بس یہ دعا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اپنے پاؤں ہلائے بغیر اور اپنی حیت کو تبدیل کیے بغیر قبلہ رخ پڑھ لیا جائے، یہ سارے انعام اور اعزاز بندے کو حاصل ہوں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دعا اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو کتنی بڑی سعادت والا عمل ہے یہ۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک اعجاز ہے۔ جس طرح قرآن کی تلاوت بہت بڑی موجب اجر ہے، اس طرح نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ تعلق، احادیث کو پڑھنا اور ان سے علم اور فقہ حاصل کرنا، اور خاص طور پہ اذکار اور دعائیں بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 بار پڑھی جائے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، قبلہ رخ اور اپنی حیت کو تبدیل کیے بغیر، تو سارا دن اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی پناہ میں گزرے گی، اس کی حفاظت میں گزرے گی۔ کوئی شر اور کوئی مکروہ بندے کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اگر نقصان پہنچا بھی تو اللہ کا امتحان ہوگا جس میں انسان سرخرو ہو کر مزید اجر و ثواب سمیٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 10 نیکیاں ہر دعا کے بدلے حاصل ہوں گی، 100 نیکیاں، اور 10 گناہ بخشے جائیں گے ہر دعا کے بدلے، 100 گناہ گر جائیں گے، اور جنت میں 100 درجے بلندی حاصل ہو جائے گی۔ فجر کے بعد پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے تو روزانہ یہ 200 درجے جنت میں بلندی نصیب ہوگی، جو کہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، اور ایک ایسا انعام و اکرام ہے کہ جس کی رفعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے پہلے بتایا تھا اس قسم کی دعاؤں کا نفع جو ہے پانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ اگر فرائض میں کوتاہی ہے اور ہم یہ دعائیں پڑھنے پر زور دیتے ہیں تو یہ ایک جہالت ہے۔ ایسی صورت میں دعاؤں کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ فرض پابندی سے ادا کیے جائیں، پھر ان دعاؤں کا سہارا بڑا عظیم الشان ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی دعاؤں میں معنی کا استحضار ضروری ہے کہ ان دعاؤں میں کیا تعلیم ہے، کیا فقہ ہے اور کیا پیغام ہے۔ اس کے مطابق ٹھوس عقیدہ بن جائے پھر اس دعا کا فائدہ ہوگا۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اس میں کیا علم ہے، کیا پیغام ہے، یہ معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حق سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ معبود تو بہت بنائے گئے ہیں، کوئی زندہ کوئی مردہ، ہر جگہ کوئی نہ کوئی آستانہ موجود ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ عظیم الشان کلمہ توحید، جس میں اللہ رب العزت کے معبود حق ہونے کا اقرار و اعتراف ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سفیان ثوری ایک محدث گزرے ہیں، ان کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع
لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ جو شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے اور شیطان اپاہج ہو جاتا ہے، ماندہ پڑ کے گر جاتا ہے، سب سے زیادہ اس کی کمر کو توڑنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہ دعا اسی کلمے سے شروع ہوتی، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالی، وہی سچا معبود ہے، وہی معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ پھر اسی عقیدے کا اعادہ، اسی عقیدے کو دوبارہ بیان کیا گیا جو لا الہ الا اللہ میں عقیدہ ہے، وہی وحدہ لا شریک لہ۔ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے، وحدہ تاکید ہے الا اللہ کی، اور لا شریک لہ تاکید ہے لا الہ کی، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کسی دور میں نہ رہا اور نہ کبھی ہوگا، وہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک لہ ہے اور ہمیشہ وحدہ لا شریک لہ رہے گا۔ کوئی ایک ذرے کی شراکت اس کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا، اور نہ کسی نے کسی چیز کی شراکت اس نے عطا فرمائی ہے کسی کو۔ یہ عظیم شان عقیدہ اس دعا میں موجود ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ہر طرح کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے مکمل حمد اور تعریف ہے، وہ بادشاہ مطلق ہے، ہر چیز کا مالک، اسی کا قانون چلتا ہے، اسی کا امر پوری کائنات پر نافذ ہے، وہ امر قدری ہو یا امر شرعی ہو۔ امر قدری سے مراد تقدیر کے فیصلے جو فرما چکا، اور وہی فیصلے پوری کائنات پر نافذ ہوں گے اور ہو رہے ہیں، کوئی ان فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، نہ کسی امر کا تعاقب کر سکتا ہے، اس کے امر نافذ ہیں، جو اس نے لکھا وہ ہو رہا ہے، کسی کی صحت کا فیصلہ، کسی کے مرض کا فیصلہ، کسی کے فقر کا فیصلہ، کسی کے غنا کا فیصلہ، زندگی اور موت کے فیصلے سب اس نے لکھے ہوئے، اس کے مطابق ہو رہے، ایک سر منہ فرق نہیں ہے نوشتہ تقدیر میں اور کائنات کے امور میں، بالکل وہی انجام پا رہا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کا امر قدری ہے۔ دوسرا امر شرعی، اس کی شریعت کے فیصلے، شریعت کے اوامر، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام، یہ امور شرعیہ ہے، یہ بھی اسی کے ہیں، شریعت بنانا اسی کا کام ہے۔ اور جو لوگ اپنی مرضی کی باتیں شریعت میں داخل کرتے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں، توحید کے باغی ہیں، انتہائی سرکش ہیں۔ امر شرعی بھی اللہ رب العزت کا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے امر شرعی کو نہیں مانتے وہ بھی بڑے بھیانک قسم کے مجرم ہیں، جن کو بہت کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے امر میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے حکم میں کوئی شریک ہے، ہر قسم کے حکم کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ حکم قدری ہو اللہ تعالیٰ کا ہے، حکم شرعی ہو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کوئی کائنات کا فرد کسی حکم میں اللہ تعالیٰ کا شراکت دار نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، تو لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے کل بادشاہت ہے، اور وہی ہر امر کا مالک ہے، ہر حکم کا مالک ہے، ہر قضاء کا مالک ہے، خواہ وہ قضاء قدری ہو یا قضاء شرعی ہو، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور وہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، ہر قسم کی تعریف،
اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ ہر قسم کا کمال اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس کے کمال میں کوئی شریک نہیں ہے، تو حمد میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ حمد کسی کمال کی بنا پر ملتی ہے، کمال مخلوقات میں نہیں ہے، کمال اللہ رب العزت کے پاس ہے، کمال مطلق۔ تو حمد مطلق بھی پھر اللہ کا حق ہے، کوئی اس میں شریک نہیں، وہی ہر قسم کی تعریف کا مالک ہے اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ اسی عظیم عقیدے سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس عظیم دعا میں یہ عقیدہ کہ ہر قسم کی بادشاہت اسی کے پاس ہے اور ہر قسم کی حمد کا وہی مالک اور مستحق ہے، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے، اس کے حکم سے انسان پیدا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، زندگی پاتے ہیں، زندگی حاصل کرتے ہیں، اس کے حکم سے ایک دن موت آ جائے گی، تو موت و حیات کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے، بلکہ موت کے بعد کا مالک بھی اللہ رب العزت، مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب اس ذات باری تعالیٰ کو دینا ہے۔ یہ اس دعا میں عقیدے کی دعوت ہے۔ جب یہ دعا پڑھیں تو اس سچے عقیدے کو اپناتے ہوئے پڑھیں، اور اگر زبان پر یہ دعا تو ہے مگر عقیدہ اس دعا کی ترجمانی نہیں کر رہا تو پھر یہ عبث ہے، پھر کروڑ بار پڑھنا بھی قطعاً مفید نہ ہوگا۔ اور آخری جملہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر شے پر قادر ہے، قدرت کاملہ، قدرت تامہ اور قدرت مطلقہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہی قادر ہے ہر مخلوق پر، ہر شے پر، اور کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی قدرت کے تحت ہو رہا ہے اور اس کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ کائنات اللہ کی ہے اور اللہ اس کا بادشاہ ہے۔ اس کائنات کے کسی کونے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ خالق کائنات کی مشیت ہے اور اس کی قدرت سے انجام پا رہا ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہم نے پیش کیا ہے، اس ترجمے کو اگر یاد رکھا جائے اور اس ترجمے کے استحضار کے ساتھ، معنی کے استحضار کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے، یقیناً یہ سارا اجر و ثواب اور یہ سارے فضائل بندے کو حاصل ہوں گے۔ یہ دعا کیا ہے؟ ایک عظیم تحفہ، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، شامل ہو جائے، کثرت سے پڑھیں، معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، ان مقامات پر پڑھیں جن مقامات پر پڑھنے کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ یقیناً یہ عظیم دعا ہماری زندگیوں کی سعادت کا باعث ہو سکتی ہے، وہ زندگی خواہ دنیا کی ہو یا قبر کی ہو یا آخرت کی ہو، مطلقاً من عمل صالحا، جو نیک عمل کر لے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ایسے لوگوں کو حیات طیبہ دیں گے۔ تو اساس تو اس کا عقیدہ ہے، اور یہ دعا جو ہے در حقیقت عقیدے کی بہت بڑی ترجمان ہے، بہت بڑی مفتاح اور چابی ہے عقیدے کی۔ تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر کثرت سے پڑھا جائے، چلتے پھرتے پڑھا جائے۔ حدیث میں تعداد تو ہے، اس تعداد سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 بار کا عدد حدیث میں وارد ہے کہ ایک انسان صبح کو 100 بار پڑھ لے تو وہ شام تک شیطان کے قبضے سے، اس کی دسترس سے محفوظ ہو جائے گا، اور کتنے غلاموں کی آزادی کا ثواب ہے، اور کتنے درجات کی بلندی کے وعدے ہیں، کتنے گناہوں کی بخشش کے وعدے ہیں، اور کتنی نیکیاں عطا فرما دینے کے وعدے ہیں۔ اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھا جائے، اس کو خوب زندگی کا حصہ بنایا جائے،
مگر ان دو چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے، ایک یہ کہ فرائض میں کمی کوتاہی نہ رہے، اور دوسرا اس دعا کے پیغام کو، جو اس کی معنویت ہے، جو عقیدہ اس میں پنہاں ہے، اسے ہمیشہ مد نظر رکھا جائے، اور عقیدہ اس دعا کے کلمات کے خلاف نہ ہو، ورنہ وہ ایک کھیل تماشا بن جائے گا اور مزید اللہ کے غضب کو دعوت دے گا۔ اس کی محبت اور پیار کے لیے ضروری ہے کہ اس دعا کا اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور اس میں موجود اعتقادی امور کا اہتمام ہو، تو یقیناً یہ بہت بڑی ایک برکت اور سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال ہے، توفیق کی استدعا ہے کہ اللہ رب العزت میں ہر حال میں اس شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور جو فرامین کتاب و سنت سے سامنے آتے ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔